ہمیں دو فارمولے ہمارے اساتید کے یاد تھے. ایک فارمولہ تھا دشمنان اہل بیت پر لعنت اور ایک فارمولہ تھا سلوات. شاید ہم اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سب سے بہترین ورد سلوات ہے، اور اگر کبھی وقت آ گیا تو ہم روایتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے سلوات کی سلسلے میں. ایک ایسی عبادت ہے کہ جو دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے. پروردگار ہم لوگوں کو عادت پڑ جائے کہ ہم خالی نہ بیٹھیں، کسی بھی کام میں آپ مشغول رہیں، زبان کے اوپر آپ کا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد. دیکھیے کیونکہ ہم کو روایت پر اعتماد ہے، اپنے عمل پر اعتماد نہیں ہے، اب روایتوں پر اعتماد ہے، لہذا ہم آپ سے بتلا رہے ہیں اگر آپ نے صلوات کا ورد باقی و جاری رکھا تو کسی بھی مشکل میں آپ گرفتار نہیں ہوں گے. میں نے عرض کیا مجھ کو اپنی زبان پر اعتماد نہیں ہے، لیکن کیونکہ روایتیں ایسی ہیں، راوی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے سلوات بھیجی اور اس کا یہ کام پورا نہ ہوا، یعنی اس کو سکون و اطمینان ہو اور اضطراب اس سے دور نہ ہوا، تو وہ ہم پر لعنت بھیجے. سلوات کا اتنا زیادہ ثواب ہے اور سلوات اتنی زیادہ کارگر ہے. سلوات دیجیے محمد. اور پتہ نہیں شاید ہم آپ سے بتا چکے ہیں کہ نہیں، کیونکہ کئی سالوں سے آپ لوگوں کے سامنے ہیں. احد کے میدان میں ہم ایک صاحب زیارت پڑھا رہے تھے، آپ سب ان کو جانتے ہیں، مولانا احتشام صاحب. سعودی ملا آیا اور اس نے ان کے ہاتھ سے کتاب چھین لی. جب کتاب چھینی تو انہوں نے تھوڑا سا دھکا دیا، وہ ان کو پکڑنے دوڑا، بیچ میں ہم آ گئے تاکہ یہ نکل جائیں. احتشام صاحب چلے گئے. ہم نے ان سے کہا اردو میں کہ آپ چلے جائیے، اس لیے کہ آپ نے دھکا دیا ہے، ہم تو بہرحال یہاں پہ کھڑے ہیں. وہ ہم کو پکڑ کر کے لے گیا. احد کے میدان میں انشاءاللہ آپ سب لوگ نزدیک سے جا کر زیارت کریں سرزمین مدینہ کی. مدینہ میں احد کا میدان ہے، اور وہ بھی ہے کہ جہاں پر سید الشہداء جناب حمزہ کی قبر ہے، اور وہ ہمیں پکڑ کر کے لے گیا. اس نے لے جا کر کے ایک حجرے میں ہمیں بند کر دیا. وہ کٹہرا تھا جو معمولاً تھانوں میں ہوتا ہے. اب ہماری کچھ سمجھ ہی میں نہیں آیا. ہمیں دو فارمولے ہمارے اساتید کے یاد تھے، اپنائیے گا. دو فارمولے ہمیں یاد تھے. ایک فارمولہ تھا دشمنان اہل بیت پر لعنت اور ایک فارمولہ تھا سلوات. دیکھیں سعودی عرب کی جو جیلیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہاں بند کرنے کے بعد کوئی ہیومن رائٹ والے بھی پہنچ نہیں پاتے، کیونکہ ان کا رابطہ ہے، بڑی قدرتوں سے ان کا تعلق ہے. لہذا نہ جانے وہاں کتنی گردنیں یعنی اڑائی جاتی ہیں، نہ جانے کتنوں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. کبھی آپ نے سنا؟ اور اگر ایران وغیرہ میں ایک پھانسی دے دی جائے تو دیکھیے اخبار بھر دیتے ہیں کہ حقوق انسانی کو پامال کیا جا رہا ہے. یہ جو ہمارے دین نے ہمیں فارمولے سکھائے ہیں نا، یہ بغیر کسی خرچ کے ہیں. لیکن میں اپنے کوئی عقیدے اور بڑے ایمان کی بات آپ تک نہیں پہنچا رہا ہوں. ڈوبتے کو ہم نے کہا یہ بھی اپنا لیں، یہ بھی اپنا لیں. اور کچھ دیر کے بعد مین ان کا باس آیا اور اس نے ہم کو اندر بلا لیا. کہتا ہے یہاں وہ ہے سعودی عرب کا، عربستان کا، اور یہ جس نے ہمیں پکڑا یہ کہاں کا بھی بتاتے ہیں. اور اس نے ہم سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ رسول کے بعد کون ہے افضل؟ کچھ بھی کہتا وہ مانتا نہیں، سوچتا جھوٹ بول رہے ہیں، ہے نا. ایک حدیث ہے فی بیت ہی بنتہو، کسی عالم دین کو گھیر کر کے سوال کیا گیا تھا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ فاطمہ افضل ہیں کہ فلانی، تو دیکھ لیجئے یہ ان کو فاطمہ کو بتائیں گے. لہذا انہوں نے عربی کا ایک ایسا جملہ استعمال کیا جس سے دونوں معنی نکل رہے تھے. جس کے گھر میں ان کی بیٹی. لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہاں میں اگر بتاؤں گا تو کارگر نہیں ہوگا. اب تو ہم کو شیعہ سمجھ کر بند ہی کر لیا ہے. تو میں نے کہا علی. اس نے کہا علی کے بعد؟ ہم نے کہا حسن، حسین، امام حسین علیہ السلام تک تو وہ آیا. اس کے بعد ہم نے کہا دیکھو بھیا آپ سوال نہ کیجیے زیادہ، اب ہمارے یہاں ایک سلسلہ ہے، جو امام اپنے بعد والے کو بتا دے وہی افضل ہے میرے نزدیک. چلوا دیجیے محمد والا. اچھا اس نے کہا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا؟ ہم نے کہا قرآن. کا تم لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں؟ ہم نے کہا دیکھ لو بہرحال قرآن ہے. اچھا یہ آپ ایران کا چھپا ہے. تو اس نے کہا جاؤ، چھوڑ دیا. وہ جس نے ہمیں پکڑا تھا کہا اس نے ایک آدمی کو دھکا جس نے دیا تھا اس کو چھڑوایا ہے، اس سے کہو وہ اس کو لے کر کے آئے تب آپ اس کو چھوڑیے. تو ہم نے کہا دیکھو ہم انہیں جانتے ہی نہیں، ہم تو وہاں تھے. وہ تب پاکستان کا. کہا تم نے اردو میں کہا تھا یہاں سے جاؤ، ہم یہاں پر ہیں. سلوات بھیجیے. تب ہم پر راز فاش ہوا کہ جو ضرب المثلیں ہیں دیکھ سے زیادہ. سلوات بھیجیے.